اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ ہود آیت 48۔ کہا گیا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد اور حضرت نوح کو کشتی کے ذریعے نجات حاصل ہونے کے بعد یہ حکم ملتا ہے یا نوح اہبط، اے نوح عبور کر، یعنی اترو، کشتی سے خشکی کے اوپر اتر جاؤ۔ ہبطا اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ یہاں کشتی سے خشکی کے اوپر اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے اہبط بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی و برکات اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ طوفان کے بعد ہر چیز تباہ ہو گئی۔ یہاں پر طوفان کی وجہ سے زندگی کے آثار مٹ گئے۔ اگر اس طوفان کو ہم عالمی قرار دیتے ہیں، پہلے ہم نے بیان کیا تھا آپ کے لیے کہ یہ طوفان شاید عالمی نہیں ہے، مقامی ہے، لیکن بعض نظریہ یہ ہے کہ یہ طوفان عالمی ہے کہ اولو العزم انبیاء جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، کسی ایک خطے کے لیے مبعوث نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس بات کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے کہ یہ طوفان عالمی تھا اور حضرت نوح تمام قوموں کی طرح مبعوث ہوئے تھے، اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ طوفان بھی محلی ہو اور حضرت نوح کی امت بھی صرف عراق اور اس کے گرد و پیش میں آباد ہو، اور ابھی انسانی نسل جو ہے کرۂ ارض کے دیگر خطوں تک نہ پھیلی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح طوفان محلی بھی ہو جاتا ہے اور حضرت نوح کی رسالت عالمی بھی ہوتی ہے کہ عالم منحصر تھا اسی علاقے کے ساتھ، اگر آبادی صرف اسی علاقے میں تھی، انسانی آبادی، اور بعد کی نسلیں جو ہے وہ اولاد نوح سے پھیلی ہیں۔ اس وقت روئے زمین میں جتنے بھی نسلیں موجود ہیں وہ سب کے سب اولاد نوح سے پھیلی ہیں۔ اگر اولاد نوح سے موجودہ نسلیں پھیلی ہیں تو پھر اس وقت اس انسانی نسل جو ہے وہ صرف اسی خطے میں آباد تھی اور اس خطے سے باہر کوئی انسانی نسل موجود نہیں تھی۔ لہذا حضرت نوح کی رسالت جو ہے وہ عالمی بھی ہو جاتی ہے، اور طوفان بھی عالمی ہوتا ہے یا محلی بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ نسل انسانی جو ہے وہ وہاں پر آباد تھی۔ طوفان کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو گئی۔ ہر چیز کی تباہی کے بعد جب حضرت نوح ایک تباہ حال دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس وقت دو چیزوں کی ضرورت تھی، سلامت اور برکت۔ بسلام منا، اب تو امن و امان ہے اور دشمن ختم ہو گیا ہے اور آپ کے لیے کوئی معارض اور کوئی
مخالف کوئی سرکش موجود نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے افراد، اور بس بسلام، امن و سلامتی، دشمن نابود ہو گیا۔ وبرکات، دوسری بات جو ہے وہ انسانی معیشت کا مسئلہ ہے۔ انسانی معیشت کے لیے جتنی فصلیں ہیں، جتنی آباد کاری ہوئی تھی، وہ سب تباہ ہو گئی ہے طوفان کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکتیں جو ہے وہ شامل حال رہی کہ جلدی پہلی صورتحال جو ہے وہ لوٹ آتی ہے واپس، اور سامان زندگی ان کے لیے فراہم ہو جاتی ہیں سرعت کے ساتھ۔ بسلام منا و برکات علیک، خطاب نوح، حضرت نوح سے ہے، یہ سلام و برکتیں جو ہے وہ آپ کے شامل حال ہوں گے، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر، ان اقوام پر جو آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح کے ساتھ جو موجود امم ہے، امم، اقوام، یہ اقوام کیا ہے؟ حضرت نوح کی کشتی میں مختلف جاندار موجود تھے انسان کے علاوہ، باقی جو انسان کے علاوہ جو جاندار ہیں ان کو بھی امم کہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت میں کہا ہے کہ روئے زمین میں موجود جو باقی انسان کے علاوہ جو جاندار ہے وہ بھی امم امثالکم، تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ شاید باقی جو احیاء اور زندہ موجودات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امم کہا ہے، امت کہا ہے۔ اور آپ کی معیت میں جو امم ہیں، جو قومیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان پر بھی یہ سلام، امن اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اس میں انسان تو صفحہ اس میں ہے، پہلے سر فہرست ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ جو موجود انسان تھے وہ مومن تھے، اور ان کے لیے حضرت نوح کی معیت حاصل تھی۔ ایک ہوتا ہے معیت اور دوسری بات ہے صحبت، ساتھ ہونا اور چیز ہے، معیت، اور معیت اور چیز ہے۔ معیت کہتے ہیں انسان کے کسی تمام عقائد اور نظریات اور سلوک اور سیر و سلوک اور سیرت و کردار تمام میں جن کے ساتھ ہو ان کو معیت کہتے ہیں۔ اور صحبت مطلق چیز ہے، وہ صحبت کا دائرہ وسیع ہے، معیت کا دائرہ محدود ہے۔ معیت میں کردار اور عقیدہ اور سیرت کو بھی داخل ہے، اور جبکہ صحبت میں اس کو داخل نہیں ہے، صحبت ساتھ ہونا ہو سکتا ہے۔ یہاں لفظ مع استعمال ہوا ہے، معیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ان مومنین کے لیے تو بالکل صحیح ہے کہ وہ ایمان اور کردار میں، ایمان میں بھی حضرت نوح کے ساتھ تھے اور کردار میں بھی حضرت نوح کے ساتھ تھے کہ وہ کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی پر سوار ہونا ایک عمل کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، ورنہ حضرت نوح کا صاحبزادہ بیٹا جو ہے وہ اس عمل میں پیچھے رہ گئے کہ وہ کشتی کے اوپر سوار نہیں ہو سکے۔ کشتی پر سوار ہونا حضرت نوح کے اوپر پختہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک کشتی ہے، خشکی میں کشتی ہے، اور خشکی میں کشتی کے اوپر سوار ہونا جو ہے وہ دوسرے لوگ بیوقوفی سمجھتے تھے، اور ایمان والے جو ہے وہ ان کو باور تھا کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے، حقیقت میں یہ کشتی نجات ہے اور اس پر سوار نہ ہونے والے غرق ہونے والے ہیں۔ اس پر ایمان تھا لوگوں کو، اس لیے ان کو اس ایمان، اس پختہ ایمان کی وجہ سے لفظ معیت جو ہے وہ صادق آ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
یہ سارے فضائل اور سارے علامات، سارے مشاخصات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے جو رسالۃ مآب کی معیت میں تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ہر ایک میں یہ باتیں نہیں ہوتی، ان لوگوں میں ہوتی ہے جو معیت کے اس لفظ کے اطلاق کے اندر شامل ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معاہ، ادھر بھی ہے وعلی امم ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہے ایمان میں، سیرت میں اور کردار میں، اور کشتی کے اوپر سوار ہونا یہ سیرت اور ایمان کی علامت۔ وَأُمَمٌ، اور ان میں کچھ امتیں ایسی بھی ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، آپ کی نسل میں کچھ ایسی امتیں بھی ہیں آنے والی ہیں، ان کو ہم دنیا میں زندگی دیں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان کو متاع حیات ہم فراوانی کے ساتھ فراہم کریں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ۔ اور آج ہم اپنے معاصر دنیا میں ان امتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں جا کر کے آپ دیکھ لیں کہ متاع زندگی، متاع حیات جو ان کو حاصل ہے، ہم کو اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں۔ سنمتعہم، ان کو اللہ تعالیٰ متاع حیات، متاع زندگی بڑی فراوانی سے فراہم کیا ہے، اور یہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ منکر کے لیے، کافر کے لیے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ان کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں میں ان کی بھلائی ہے، ان کو ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے جرم میں اضافہ کریں۔ ان کو مہلت دینا، ان کو نعمتوں کی فراوانی جو ہے اس سے نوازنا ان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان اور ایک عذاب ہے، اور بدترین عذاب ہے۔ ڈھیل دینا بدترین عذاب ہے۔ ڈھیل دینا مومن کے لیے بہترین نعمت ہے، فرصت دینا، موقع فراہم کرنا، اللہ کی اطاعت کرنے کا موقع، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا موقع کسی کو دیا جاتا ہے۔ عمر طویل، حضرت نوح کو عمر طویل عنایت فرمائی اور توفیقات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمت ہے۔ ڈھیل مومن کے لیے بہت نعمت ہے، اور مومن اپنے درجات کو بلند کرتا ہے، اپنے ثواب میں اور اپنے اس میں اجر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس ڈھیل سے مومن فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے، اور یہی ڈھیل کافر کے لیے عذاب ہے۔ سنمتعہم، ان کو ہم متاع حیات فراہم کریں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاع حیات ان کے لیے بہت بہتر فراہم، حتیٰ کہ جو متاع حیات ہمارے پاس ہے ان کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ ہمارے پاس جو تیل ہے وہ تیل یہاں سے چلا جاتا ہے اور گولی بن کر کے ہمارے سینوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، یہ متاع حیات ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بعد میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب علیم ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، یہ ہے غیب کی کچھ خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، پس صبر کریں، انجام یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ان حضرت نوح سے مربوط ان خبروں کا کوئی ذریعہ آپ کے قوم کے پاس نہیں تھا، نہیں ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے کہ ان خبروں تک رسائی کا۔ ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے غیب کی خبریں ہیں؟ طوفان نوح ایک واقعہ ہے
جو پیش آیا ہے اور یہ واقعہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، باقی ادیان میں، تمام ادیان میں تھا تقریباً، حتیٰ یہ بودھسٹ اور کیا ہے مجوسی جو ہے، ان تک کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے، تمام ادیان کی کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے طوفان نوح کا۔ تو کیسے یہ ارشاد فرمایا کہ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، اور سوائے غیب کی باتیں وہ ہوتی ہے جن کا جاننا سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ نہ ہو، جبکہ حضرت نوح کے واقعے کا بہت ذریعہ موجود ہے غیر وحی کے علاوہ، تو یہ کیسے غیب کی باتیں ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے ان باتوں کو بغیر وحی کے بھی سمجھ لے۔ جواب اس کے دو ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ رسالت آپ ایک ایسی قوم میں زندگی فرماتے تھے جو کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ قوم تھے، ناخواندہ قوم تھی۔ رسالت آپ کی قوم نے کوئی نہ تورات کا مطالعہ کیا، نہ انجیل کا مطالعہ کیا، نہ زبور، نہ کسی آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ ان پڑھ قوم، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ خود رسالت آپ نے بھی نہ لکھا نہ پڑھا، نہ کسی سے سیکھا۔ لکھا نہ پڑھا کا مطلب یہ نہیں نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، نہیں، لکھنے اور پڑھنے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ لکھتے نہیں تھے، لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔ لکھنے اور پڑھنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جو انسان کی کھینچی ہوئی لکیروں سے فائدہ اٹھائے، علم حاصل کرے، ذریعہ علم بنائے انسانوں کو، انسانوں سے سیکھے۔ اگر انسانوں سے سیکھنا ہے تو پھر لکھنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تو لوح محفوظ سے وہاں سے پڑھ کر گئے ہیں رسالت مآب، اور ان کا ذریعہ جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ ان کے لیے ان لکیروں کی ضرورت نہیں تھی، کبھی اس لکیروں کا محتاج نہیں رہے۔ کبھی رسالت مآب نے ایک لفظ کسی لکھے ہوئے، کسی انسان کے لکھے ہوئے لفظ کو نہیں پڑھا، کسی ایک لفظ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رسالت مآب کا مصدر علم صرف اور صرف وحی۔ لہٰذا من انباء الغیب، یہاں رسالت مآب کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے وحی کے، اور اس کی قوم کے لیے بھی کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ان باتوں کو جاننے کا سوائے وحی کے، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جن کتابوں کا ذکر آتا ہے، تورات، انجیل، زبور اور وغیرہ کا ذکر آتا ہے، ان میں یہ واقعہ اس طرح نہیں جس طرح وحی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں واقعہ جو ہے وہ اصل شکل اور صورت میں نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید نے اصل اور واقعی صورت میں ان کی جزئیات اور ان کے اہم نکات جو اس واقعے کے ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو کسی اور کتاب میں یہ نکات نہیں ملتے۔ اگر کوئی تورات و انجیل کا مطالعہ کرنے والا ہو اور وہ تورات و انجیل سے اس واقعے کو بیان کرے تو قرآن کی طرح وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ کسی اور شکل و صورت میں بیان کرے گا۔ تلک من انباء الغیب، لہٰذا یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کے علاوہ کوئی اور سورس، کوئی اور ذریعہ ان کو اس طریقے سے جاننے کا نہیں ہے۔ نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ ان باتوں کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ ایک ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے۔ ہم نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا يعلمها الا اللہ۔ یہ غیب کی باتیں جو ہے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، منحصر ہے غیب کی باتیں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اس بات کے اوپر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، اور امر واقع بھی یہی ہے، علم غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور غیر اللہ جب علم غیب جانتا ہے کب؟ جب اللہ بتائے۔
اللہ کے بتانے پر غیر اللہ بھی علم غیب جاننے والا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سورس صرف اللہ اور وحی ہے۔ یہی آیت تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، تو غیب کی باتیں حضور کے علم میں آ گئی نا۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رسالت مآب کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں، اور سینہ رسول میں وہ غیب کی باتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، نہ بذات خود۔ بذات خود رسالت مآب اللہ سے ہٹ کر، وحی سے ہٹ کر غیب کے حقائق تک پہنچنے کا رسالت مآب کے پاس اپنا کوئی ذریعہ ہو جس میں وہ اللہ کے محتاج نہ ہو، وحی کے محتاج نہ ہو، بذات خود استقلالی طور پر کوئی اور ذریعہ ہے رسالت مآب کے پاس علم جاننے کا؟ نہیں، یہ نہیں بات، یہ ہے صرف کہ رسالت مآب علم غیب جانتے تھے، اور بہت سی باتیں جو ہے جزئیات، قیامت تک آنے والے جزئیات سے بھی باخبر تھے اللہ کے بتانے پر، نہ بذات خود۔ نوحیہا الیک، اللہ کی وحی کے ذریعے یہ غیب کی باتیں جو ہے رسالت مآب تک آتی ہیں۔ ما کنت تعلمها، نہ آپ کی قوم کو علم تھا، من قبل ھذا، اس واقعے کے بتانے سے پہلے وحی کے ذریعے قرآن میں یہ نوح کا قصہ جو ہم بتا رہے ہیں، ہمارے بتانے پر آپ کو علم ہوا ہے، ورنہ آپ کو نہیں علم تھا۔ ٹھیک، اگر ہم وحی میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے، بہرحال ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قرآن پہلے دفعتاً نازل ہوا قبل رسول پر، اور بعد میں تدریجاً نازل ہوا۔ اس موقف کے مطابق یہ لازم نہیں آتا کہ جب جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا اس وقت علم رسول میں یہ باتیں آئیں، نہ، علم رسول میں قرآن جملتاً پہلے سے موجود تھا۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کریں کہ انجام کار تقوی والوں کے ساتھ۔ کہ حضرت نوح کی کہانی سنانے کے بعد رسالت مآب جن حالات سے دوچار تھے، ایک مشرک قوم کے ساتھ جو ہے وہ آزمائی میں تھے، اس قسم کے حالات سے دوچار تھے جس قسم کے حالات سے حضرت نوح دوچار تھے، اور پھر عاقبت جو ہے وہ حضرت نوح کے حق میں، انجام کار حضرت نوح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے حق میں رہا۔ اسی طرح فاصبر، آپ بھی صبر کریں۔ یہ انبیاء کے قصے اور کہانی، انبیاء کے واقعات سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشہ فتح و نصرت اور کامیابی جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ رہی ہے، اور اس وقت تک آپ کے لیے یہ صبر کرنا ہوگا۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے انجام اہل تقوی کے ساتھ ہے۔ یہ متقین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں حتیٰ اپنے انبیاء کے لیے بھی، سب کے لیے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کے اصطلاحات سے لفظ تقوی کا بہت زیادہ استعمال ہے، کہ اصل بنیاد جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی میں بات کیا کرتا ہوں اس سلسلے میں، آپ کو علم ہے تقوی وقایہ سے ہے، بچنے اور بچانے کو کہتے ہیں۔ اپنا بچاؤ کرنے والے لوگ جو ہے وہ بچاؤ کر کے اپنے آپ کو گھن سے، کیچڑ سے، گندگی سے، غلاظت سے، جو شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا تھوڑا سا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ گھن اور کیچڑ میں اگر بہت زبردست بہت عمل ہوتا ہے تو بھی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ کیچڑ اور گھن سے مراد کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، حقوق الناس، حقوق العباد کے میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل خیر کرتا ہے انسان، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کا انجام بخیر نہیں ہے۔ انجام بخیر ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہمیشہ بچا کر کے گھن سے، کیچڑ سے، شرک سے، کفر سے، اور گناہان کبیرہ سے، اور حقوق العباد خصوصاً
لوگوں کا حق اپنی گردن میں لینے سے اپنا آپ کو بچا کر کے جاتا ہے، اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ قبول کرتا ہے اور ان کے لیے نجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔